سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے دعاؤں سے اپنے پسندیدہ شخص اپنے مقدر میں شامل کیے۔ تم بھی اللہ سے نا امید مت ہو۔ ان لوگوں کی کہانی اللہ نے مکمل کی، وہ تمہاری کہانی بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ کسی اشارے کے انتظار میں ہونا۔ مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں اشارہ ہی کر رہا ہے۔ اس نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے کہ اس سے بات کرتے تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں ہو تو جس رب نے تمہیں اپنے اتنے قریب کر لیا، کیا وہ تمہیں ادھورا چھوڑ دے گا؟ ان قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ دعا مانگتے رہا کرو، کیا پتہ تمہاری من پسند چیز میں ہی اللہ کی رضا ہو۔ اور یقین جانو اللہ تم پر بہت شفیق، بہت مہربان ہے۔ دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا جب اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہے، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اس رب نے دل میں ڈالی ہے نا، تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو دل میں تب ہی ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشیوں کو چن رکھا ہے۔ اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہے۔ در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہے، وقت کیسے بھی چل رہا ہے، جب سب کچھ چل رہا ہے، کچھ بھی رکا نہیں ہے، تو امید باندھے رکھے نا۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا ہے؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے، آپ کے پاس تو اللہ ہے نا، اور پتہ ہے اللہ کو راضی کرنا بھی ہے نا، اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی ہونا ہے۔ یہ طوفانوں سے گزرتا قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا تب آپ راضی ہو جائیں گے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ نے تمہیں وہاں سے نہیں دیا جہاں سے تمہیں امید تھی تو یقین رکھو وہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں گما بھی نہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اس کا بندہ اس سے ناممکن کو ممکن کرانے کی امید لگاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ کائنات کی ہر شے بس اس کے ایک کن کی منتظر ہوتی ہے، اور جب وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ پھر ہو جاتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پالو گے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کا توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ اللہ تم تک تمہاری طلب تب لاتا ہے جب تم اس کی طلب کے علاوہ ہر طلب سے لا طلب ہو جاتے ہو۔ جب معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں نا تو ناممکنات کے تمام راستے کھول دیے جاتے ہیں، تم اس پر یقین کی حد کر کے تو دیکھو، وہ معجزوں کی حد نہ کر دے تو کہنا۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکن کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی، بہت جلد معجزہ آنے والا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا، پھر بھلے وہ راستے میں ہی کھو کیوں نہ جائے، مگر منزل پر پہنچ کر وہی تمہارا مقدر ہوگا۔ اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی مل جائے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو، صرف اسی وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ تمہارے سمجھنے نہ سمجھنے، ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ دعائیں پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے ہلا سکتی ہے، تو پھر دعائیں نصیب کا لکھا بھی بدل سکتی ہے۔ قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ ممکن ہے کہ اس تاخیر کے بعد دعا میں مانگا گیا تمہارا نصیب ہو، ممکن ہے کہ تمہاری کہانی کا اختتام کن پر ہو، اور پھر جب تمام اسباب بے معنی لگنے لگیں تو سمجھ جائیں اللہ پاک خود سبب اور اسباب بنانا چاہتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کے صفحے پر اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو میری بھی وہی رضا جو تمہاری۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ہے، اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہیں، پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔
دعائیں کن کی طرح ہوتی ہیں جو اختتام میں معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہے۔ تو اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی کن کی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال دیتا ہے، اور ساری بات بس اللہ کی رضا ہی کی تو ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ، کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں بھی جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ جب پہنچ جاتی ہے تمہاری اس تک صدائیں تو وہ بدل دیتا ہے نصیب کی لکیروں کو بھی، کیونکہ وہ الخالق ہے، اس کی بارگاہ سے کوئی بھی خالی ہاتھ لوٹتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں تمہاری دسترس سے اس لیے بھی نکال دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ کچھ چیزیں اللہ کو پانے کے بعد ہی ملا کرتی ہے۔ صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ جب اداس ہوا کرو تو اللہ سے باتیں کر لیا کرو، بے شک وہی ہے جو دلوں سے اداسی کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی تو بنا سکتا ہے۔ اللہ تمہیں جلدی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین لینے نہیں دیتی۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ یاد رکھو، جب اللہ کی طرف سے تمہاری من پسند چیز ملنے کا مقررہ وقت آ پہنچتا ہے تو تمہیں یہ دو واضح نشانیاں پہلے دکھائی دینے لگتی ہیں۔ جان رکھو، کبھی کبھی تمہارے حق میں معجزہ اور کوئی خاص بھلائی قریب ہوتی ہے تو وہ اس جگہ سے وسیلہ بناتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جب ٹوٹے دل کی امید ختم ہونے لگتی ہے تو وہیں سے عرش والے کی رحمت اور اس کا نظام شروع ہونے لگتا ہے، اور اس کے لیے عزتیں، مرتبے اور محبتیں آسمان سے اترتی ہیں۔ جانتے ہو، کچھ معجزوں کی نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں صبر کی ایک طویل آزمائش گزار کر ہی دکھائی دیتی ہے، اور کچھ کو جلدی دکھائی دینے لگتی ہے۔ تمہیں معجزوں کی مثالیں کبھی بے وجہ نہیں سنائی جاتی، کرشمے تمہارا مقدر بھی ہوتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کا خوف تمہیں زیادہ ہوتا ہے وہ اکثر ہونی ہے، اور جو بظاہر آزمائش لگتی ہے وہ اکثر کسی انعام کا اعلان ہوتی ہے۔ تمہارا رب راستے تو پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا وہ ایک بہترین وقت پر کرتا ہے۔ اگر آج تم سے کچھ چھین گیا ہے اور واپس ملنے کی امیدیں بھی دم توڑ رہی ہے تو سنو، وہ مہربان کبھی کبھی تم سے کچھ چیزیں اس لیے بھی دور کر دیتا ہے تاکہ حصول مقصد کی بے قراری اور خالی دمن کی یہ بے بسی تمہیں اس مہربان رب کے آگے سجدریز کر دے۔ کیونکہ جب تم اللہ سے اپنے دل کی شیئرنگ کرنا شروع کر دیتے ہو اور اسے اپنا دوست بنا لیتے ہو تو اللہ بہت جلد آسانی اور سہولت کے راستے کھول دیتا ہے۔ مصائب ہٹ جاتے ہیں اور مشکلیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود تم سے فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں تمہارے بہترین وقت پر
पसंदीदा चीज़ अता करूँगा और सब्र करते रहो हत्ता कि अल्लाह फ़ैसला फरमा दे, और बेशक वो सबसे बेहतर फ़ैसला फरमाने वाला है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरे नसीब में आखिर इतनी आजमाइशें क्यों, मैं ही खाली हाथ क्यों, तो याद रखो तुम्हारे रब ने हर इंसान का नसीब और उसकी तकदीर में अलग अलग चीज़ें लिख रखी हैं। हर किसी की खुशी और गम का सबब अलग अलग लिखा है। तुम कभी मायूस होकर किसी के नसीब को देखकर अपने नसीब का फैसला मत करना, और किसी का अच्छा देखकर अपने बुरे का शिकवा मत करना, और कभी किसी का बुरा देखकर अपने अच्छे होने का दिखावा न करना, बल्कि अपनी कहानी पर तवज्जो करके सब्र और यकीन के पाबंद रहना, क्योंकि तुमसे छीन कर किसी को नहीं मिलेगा और किसी से छीन कर तुम्हें नहीं मिलेगा। याद रखो अल्लाह के ख़ज़ाने लामहदूद हैं और उनमें कोई कमी और नुक्स की गुंजाइश बाकी नहीं है। और जो अंदेशे आज तुम्हें लाहक है और जिन आजमाइशों से आज तुम गुज़र रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि ये कभी ख़त्म नहीं होंगे तो सुनो, अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि जो लोग हमारी राह में मशक्क़त बर्दाश्त करते हैं हम उनको अपने रास्ते ज़रूर दिखाएंगे, और बेशक अल्लाह खुलूस वालों के साथ है। अगर आज तुम्हें किसी चीज़ को खोने का दुख या किसी को पाने की ख्वाहिश तुम्हें तकलीफ़ में डाले हुए हैं तो सुनो, वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं कि तुम छोड़ जाने वाले को अपने गुस्से और गज़ब और रंजो आलम दिखाकर कभी मुतमईन ना करना। वो तो चाहता है कि तुम्हें अफसरदा रखे, तुम उसकी देराना ख्वाहिश को पूरा ना करना कि हो सकता है कोई राह निकल आए, क्योंकि बाज़ दफ़ा गैर अल्लाह का इश्क तुम्हारे दिल का आज़ाब बन जाता है। तो जब भी ये रूहानी बीमारी उरूज पर जाने लगे तो तुम अल्लाह का ज़िक्र और उसकी इताअत में मशगूल हो जाओ। अल्लाह तुम्हें जल्द एक पोशीदा रास्ता दिखाएगा और तुम्हें सुकून क़ल्ब अता करेगा। मौलाना रूमी क्या खूब फरमाते हैं कि तुम गमगीन ना हो, जो कुछ भी तुम खोते हो उसे किसी न किसी नेमत की सूरत में वापस पा लेते हो। अगर अल्लाह ने तुमसे वो लिया है जिसके खोने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, तो वो अनकरीब कुछ ऐसा भी देगा जिसके पाने का तुम कभी तसव्वुर भी ना किया था। अगर तुम अल्लाह से अपनी कोई मनपसंद ख्वाहिश पूरी करवाना चाहते हो ना, तो ये 3 काम आजमा कर देखो। तुम ऐसा दरवाज़ा बनो जिससे खैर दाखिल हो सके। अगर ऐसा ना कर सको तो ऐसी खिड़की बनो जिससे रोशनी गुजर सके, और अगर ऐसा भी ना कर सको तो ऐसी दीवार बन जाओ जो थके हुए को सहारा दे, क्योंकि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत तुम्हारी अपनी मंजिल को खूबसूरत और आसान बना देती है। जानते हो, जब अल्लाह ताला किसी को उसकी मनपसंद चीज़ नवाजना चाहता है ना, तो सबसे पहले उसे दीन की समझ देना शुरू कर देता है। उसे ये समझ आने लगती है कि जो कुछ उसकी ज़िंदगी में रोनुमा हो रहा है और जो चीज़ें उसके साथ चल रही है वो अल्लाह के हुक्म से हो रही है। फिर बंदे का ईमान इस बात पर और भी पुख्ता होने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा रब मुझे गिरने नहीं देगा, मेरा रब एक बेहतरीन रास्ता मुझे दिखाएगा। तो जान लो कि ये इशारा जाहिर करता है कि तुम ही वो खुशकिस्मत हो जिससे अल्लाह राज़ी हो चुका है, क्योंकि वो अल्लाह का ख़ास बंदा है जो उसकी आजमाइश गुजार कर अनकरीब वो नेमत पाने वाला है जो उसके रब ने उसके आंसुओं और सब्र पर अता की है। ये सब अल्लाह के प्लान्स है और उसकी तुमसे मोहब्बत है। अल्लाह ताला कुरान में ख़ुद तुमसे मुखातिब है, और जो शख्स अपने आप को अल्लाह का फर्माबरदार बना ले और वो नेकोकार भी हो तो उसका अजर
اسے ضرور ملے گا، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ ٹوٹنے والا نہیں، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جانتے ہو من پسند عطائیں کن لوگوں کا مقدر بنتی ہیں؟ تو یاد رکھو کہ جس دل کو اللہ سے دعا، توبہ اور شکر کی توفیق ملنے لگے وہ کبھی قبولیت اور نعمت سے محروم نہیں ہوگا، کیونکہ تکبر سے پاک گفتگو، لالچ سے پاک خدمت اور خود غرضی سے پاک دعا معجزے کی بڑی دلیلیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی مانتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو عزیز رکھتا ہے جو اللہ کو عزیز رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دل کی دعا پر راضی ہوتا ہے جو اس کی رضا پر راضی ہوتا ہے، اور یہی وہ بڑی نشانیاں ہیں جو تمہاری من پسند چیزیں تمہیں اللہ کے در سے بآسانی دلوا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس آزمائش کے ذریعے اللہ نے تمہیں خود سے قریب کرنے کا موقع دیا ہو۔ ممکن ہے صبر کے بدلے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے بار بار مانگتے ہو۔ ہو سکتا ہے تمہاری تمام رکاوٹیں کسی معجزے کا وسیلہ ہوں اور اللہ اپنا کن فرمانے ہی والا ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور تمہارا رب تنگی کے بعد آسانی و فراخت بھی کر دے گا، اور پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارا بے شمار توکل اور ان گنت دعائیں تمہاری خزاں بھری زندگی میں وہ بہار لانے والی ہے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پاک تمہیں جتنا آزمائے، کسی جائز مراد یا کسی کے انتظار کے لیے جو کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، لیکن اپنے وقت پر مراد بھی پوری ہو جاتی ہے، اور کسی کا انتظار بھی اپنے وقت پر ختم ہو جاتا ہے۔ بس انسان میں صبر ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ قرآن ایک ایسا ساتھی ہے جو سکون کے خزانے دیتا ہے، عزتیں انسان کا مقدر بن جاتی، انسان سے ایسا گناہ چھڑوا دیتا ہے جو اس کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دل نرم ہو جاتا ہے کہ حق بات قبول کرنے والا دل مل جاتا ہے۔ انسان کے اعمال، افکار سب لفظ اللہ سے شروع ہوتے ہیں اور لفظ اللہ پر ہی آخر ہونے لگتے ہیں۔ صرف یہاں تک ہی نہیں، انسان کو ماضی کا متضاد بنا دیتا ہے۔ میں نے بہت لوگوں کو ہدایت کا طلبگار پایا ہے، مگر وہ ہدایت کا مطلب نہیں سمجھتے۔ ہدایت کوشش اور عمل مانگتی ہے، ہدایت نافع علم سے جڑی ہے، یعنی قرآن جو لوگ اس کو پابندی سے تھام لیتے ہیں وہ ہدایت کی راہوں پر سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ سفر انسان کو دونوں جہانوں میں کمال بخشتا ہے۔ قرآن کی پابندی سے مراد اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، تبھی ان لوگوں کی طرح ہدایت ملے گی جن پر رب نے انعام کیا تھا۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جانماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر اٹھا کریں، ہر چیز کو اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے، تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں،
آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں۔ یقین کریں اس پر وہ بہترین کرے گا انشاءاللہ۔ نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور وہ تو تمہارے دل کے نہاں خانوں میں چھپی وہ سرگوشیاں بھی جانتا ہے، وہ ان کہے راز، وہ بن مانگی خواہشیں، وہ بے نوا آرزویں، اور وہ سب کچھ جو کہیں اندر دور تمنا کرتے ہو مگر کہتے نہیں، مانتے نہیں، تو وہ سب جانتا ہے نا۔ تم کچھ نہ بھی کہو، بس اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا کرو یا اظہار بے بسی کر دو بس۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ تڑپ جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہر میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جانتے ہو وہ اپنی تلاش کی طلب لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے۔ پھر رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کر لینے سے، خود کو اس کے سپرد کر دینے سے وہ اللہ آپ کی روح میں سما جاتا ہے، ساری الجھنیں سلجھا دیتا ہے، ساری پیاس بجھا دیتا ہے۔ تڑپ سچی ہو تو وہ رب ہاتھ تھام کر سیدھی راہ پر لاتا ہے، وہی سب سے بڑا قدردان ہے، وہ ہمارا ساتھ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا۔ اللہ تمہیں اتنا صبر دے کہ تمہارا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ تمہیں اتنا مضبوط بنائے کہ کوئی بھی تمہیں توڑ نہ سکے۔ اللہ تمہیں اتنا اپنے قریب کر لے کہ کسی اور کی تمہیں ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تمہیں اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسو۔ اللہ تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ تم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں اتنا کچھ نوازے کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو۔ اللہ تمہیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ تمہیں کسی اور کی یاد نہ ستائے۔ اللہ تمہیں اپنا قرب اتنا عطا کرے کہ پھر تمہیں دنیا کی چاہ نہ رہے۔ آمین۔ انسان کی زندگی کا سب سے نازک مرحلہ اس کی جوانی ہوتی ہے، اور جو شخص اپنی جوانی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں گزار دے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں انسان کے پاس طاقت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو بہت طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کی آواز بہت خوبصورت ہے، وہ چاہے تو رب کا کلام پڑھ کر رب کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے، اور چاہے تو کوئی سنگر بن کر اللہ تعالیٰ سے دور بھی جا سکتا ہے۔ یہی تو امتحان ہے اللہ کی طرف سے کہ میرا بندہ میری دی گئی نعمت کو میرے خاطر استعمال کرتا ہے یا اپنے نفس کی تسکین کے لیے۔ آپ کو کس نے کہا کہ اللہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ وہ تو پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو راتوں کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں، کوئی ہے جو غم میں مبتلا ہے میں اس کے غم مٹا دوں۔ اللہ پاک آپ کے دل کی مرادوں کو پورا فرمائے، آمین۔ رب سب کو دیتا ہے،
وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہو۔ دیکھیں کہ رب بہت شرم و حیا والا ہے۔ جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، رب اسے کیسے انکار کرے گا؟ جس نے اللہ کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، رب اس بندے کے کھلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا جو شاکرین میں سے ہو۔ اور پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا صابر و شاکر بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے قبولیت سے نواز دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وضو ہماری بندگی ہے۔ اپنی بندگی میں کمال کو پہنچ جائیں اور دعاؤں کی قبولیت کے معجزات دیکھیں۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے۔ لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو سارا دن روک کر رکھے ہوتے ہیں، وہ رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے ہوئے خود بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو۔ اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ اور پتہ ہے رب کی خوبصورت صفت کیا ہے؟ جب ہم غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں تو وہ رد نہیں کرتا، دھتکارتا نہیں، پچھلی توبہ یاد بھی نہیں کرواتا، بھگا نہیں دیتا۔ وہ تو دل دیکھتا ہے، نیتوں کو پڑھتا ہے، ندامت کو بندگی کو بھانپ لیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ اور جب آپ ٹوٹتے ہیں تو کون آپ کو جوڑتا ہے؟ جب آپ روتے ہیں تو کون آپ کو دلاسا دیتا ہے؟ اور جب آپ بے بس ہو جاتے ہیں تو کون آپ کے لیے ناممکن کو ممکن میں بدل دیتا ہے؟ جب آپ بکھرتے ہیں تو کون آپ کو سمیٹتا ہے؟ جب آپ گرتے ہیں تو کون آپ کو سنبھالتا ہے؟ وہ کوئی نہیں، صرف اللہ ہے، بس وہی ایک ہے۔ پتہ ہے جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اس کا دل بدلتا ہے، اور ایسے بدلتا ہے کہ یہ دل سارے راز، ساری پوشیدہ باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ جو کسی کو نظر نہیں آتا وہ بھی دیکھنے لگتا ہے، اور جو کسی کو سنائی بھی نہیں دیتا وہ اللہ کی وہ باتیں بھی سننے لگتا ہے۔ اللہ کی محبت میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت آپ کو بالکل بدل دیتی ہے اور نیا انسان بنا دیتی ہے۔ ایسا انسان جو ہر چیز میں، ہر انسان میں اچھائی ڈھونڈنے لگتا ہے۔ ایسا انسان جو برائی میں بھی مصلحت ڈھونڈنے لگتا ہے۔ ایسا انسان جو مشکلات میں بھی اچھے دنوں کی امید رکھتا ہے۔ ایسا انسان جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو اس کی رحمت سمجھتا ہے، چاہے پھر وہ خوشی ہو یا پھر آزمائش۔ یہی فرق ہے اللہ کی اور انسان کی اور اللہ کی محبت میں۔ دنیا تمہارے بارے میں کیا بولتی ہے، دنیا تمہیں کس نظر سے دیکھتی ہے، اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دو۔ ان کی باتوں پر صبر کرو اور بس اپنے رب کو راضی رکھو۔ دنیا بولتی رہے گی اور بولتے بولتے یہ دنیا ہی فنا ہو جائے گی، اور پھر اللہ ہی ہے جس کو ہم جواب دہ ہوں گے۔ اس لیے وقتی زندگی کے چکر میں لوگوں کی باتیں دل پر لے کر خود کو خور مت کرو، بس اللہ سے یاری لگاؤ، پھر دیکھنا اللہ تمہاری کس طرح لاج رکھتا ہے۔ دیکھو آزمائشیں تمہیں اللہ سے ملواتی ہیں، درد تمہیں سجدوں تک لے آتے ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتے ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہے، اور ہر دکھ اور مشکل تمہیں جانماز تک لاتے ہیں۔ اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔